وقال اللہ نے فرمایا ارکبوا فیہا سوار ہو جاؤ کشتی میں بسم اللہ مجریہا ومرساہا اللہ کا نام لے کر جو اس کو چلانے والا ہے اور اس کو روکنے والا ہے. کشتی روانہ ہو جائے گی تو پھر رکے گی بھی یا نہیں چلتی رہے گی. ہاں شیخ سعدی نے کیسی بہترین بات کہی ہے. ہائے ہائے غم دیوار امت را کے دارد چوت پشتی با باق از موج بہرا را کے باشد نوح کشتی با. اس امت کا کیا غم ہے جس کے پشتی اور حمایت کرنے والے حضرت آپ ہیں، اور اس کشتی کے ڈوبنے کی کیا فکر ہے جس کے چلانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں. غم دیوار امت را کی دارد چوت پشتی با باق از موج بہرا را کے باشد نوح کشتی با. وقال اللہ نے فرمایا ارکبوا فیہا سوار ہو جاؤ کشتی میں بسم اللہ اللہ کا نام لے کر. تمام اچھے کاموں پر بسم اللہ ہے. کھانا کھاتے وقت بس بسم اللہ اتنا ہی کافی ہے. بسم اللہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا. مجریہا میں 13 قرات مشہور ہے. وہ اللہ جو اس کو چلائے گا اور اس کو روکے گا. ان ربی لغفور رحیم بے شک میرا رب بخشنے والا رحم والا ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال اور کشتی چل رہی ہے لوگوں کو لے کر دریا کے بھنوروں میں جیسے پہاڑ. اور کبھی موقع ہو کہ ماڑی کے کنارے جاؤ اپنا ادارہ ماڑی پور کا دیکھ لو. آگے جا کر اپنے دوستوں کی ایک جگہ ہے وہاں سے سیر کرو تمہیں نظر آ جائے کہ کشتی کیسے کڑی ہے جیسے پہاڑ جھوم رہا ہو. اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے کشتی ایسی چل رہی تھی جیسے پہاڑ چل رہا ہے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ آواز دی حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو. وَكَانَ فِي مَنزِلٍ اور وہ ایک طرف تھے. یا بنیا اے زما خوگ بچڑیا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے ارکب معنا سوار ہو جانا ہمارے ساتھ. وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ مت بنیے کافروں کے ساتھ. حضرت نے فرمایا پتر ڈوب جاؤ گے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کنعان حضرت کا بیٹا. ہائے 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 ناجائز اور غلط سوسائٹی میں نبیوں کے بیٹے ضائع ہو گئے. پسری نوح بابدا بنشیس خاندانی نبوتش گم شد. نوح پیغمبر کا بیٹا ہے لیکن نالائق لوگوں میں پلا بڑا ہے. حضرت فرما رہے میرے بیٹے جاؤ بیٹھو سب ڈوب رہے ہیں. طوفان آیا پانی نکل گیا. اور مورخین طبقات الارض نے لکھا ہے کہ جب سے خدا نے زمین پیدا کی اس وقت سے لے کے قیامت سے پہلے اتنا بڑا طوفان دنیا میں نہیں آیا. استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ مرحوم جو تاریخ عالم کے حافظ تھے فرماتے تھے دنیا کے مختلف پہاڑوں کے اوپر اس کی جھاگ جمع ہے اب بھی نظر آ رہی جہاں تک پانی چڑھا. اللہ کو غصہ ایسا آیا تھا کہ جتنا پانی آسمانوں میں تھا اور جتنا زمین میں سارا اوپر کر دیا ڈبوئے. تو یہ کفار کے ساتھ گپے شپے لگا رہا ہے. تو حضرت جب کشتی میں بیٹھ گئے اللہ کا حکم تھا کہ تیار ہو جاؤ تو حضرت نے آواز دی کہ اے میرے بیٹے. قالا بیٹے نے کہا سآوی الی جبل میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پہ یعصمنی من الماء بچا دے گا مجھ کو پانی سے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ حضرت نے فرمایا کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے فیصلے سے الا من رحم مگر جس کو وہ بچائے. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. وحال بینہم الموج کے درمیان میں آ گیا ایک چپا فکان من المغرقین پس وہ بیٹا ڈوب گیا. ختم.
اللہ یہی دکھا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. حضرت نوح بیٹے کو آوازیں دے رہے ہیں اور وہ ڈوب گیا. وقیلا اور کہا گیا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین نگل جا اپنا پانی. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان پانی روک لو. اے ابر کرم ذرا تھم کے برس کے وہ آ تو سکے، جب وہ آ جائے پھر جم کے برس کے وہ جا نہ سکے. تھمنا اور جمنا. ابلعی ماء کے، اے زمین نگل جا اپنا پانی. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان سوکھ جا. وغیض الماء، اور پانی خشک ہو گیا. وقضی الامر، معاملہ تمام ہو گیا. واستوت علی الجودی، کشتی آ کے ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر. وقیل، کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، بہت پٹکار ہے اس قوم کے لیے جو بے راہ روی کر رہی ہے، یعنی شرک کر رہی ہے. جس وقت کشتی چل رہی تھی اور کنعان لڑک رہا تھا اور لڑکیاں کھا رہا تھا پانی میں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی پدری شفقت موج میں آئی. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، کہنے لگے نوح علیہ السلام رب سے. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، فرمایا اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. آپ نے مجھے کہا تھا وَأَهْلَكَ، تیرا اہل بچاؤں گا. تو اہل و عیال میں تو بیٹا ہوتا ہے، اس کو بچا دے. کہتا کافر ہے وہی بیا زمازی کرے، آخر بیٹا تو ہے. پہلے بیٹے کو نصیحت کی، وہ تو نہیں مانا. تو پھر خدا تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، مولا عز و جل یہ بیٹا میرا ہی ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ پکا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہت زبردست فیصلے کرنے والے ہیں. یعنی آپ بچانے پر آئے، کوئی پوچھنے والا نہیں. خدا تعالیٰ کا قانون بڑا اٹل ہے. قال یا نوح، فرمائے اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ نہیں ہے تیرا اہل. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نہ پوچھے نہ مانگے مجھ سے وہ جس کا آپ کو علم نہیں. انی اعظک، میں سمجھاتا ہوں آپ کو، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ ہو نہ جائیں غیر بردباروں میں سے. یہاں امام خامس نے لکھا ہے، پانچویں امام نے، تفخیم القرآن، تحریف القرآن میں اس جگہ لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام اس وقت ایمان کے معیار سے گر گئے تھے. جب نبی ایمان کے معیار سے گرتا ہے تو اس وقت تو وہ نبی نہیں ہوگا، نہ وہ مومن ہوگا. کلمہ کفر ہے بالکل پیغمبر معصوم کے بارے میں. یہ تو ایک جذبہ ہے. اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں عذر و شفقت بہت زیادہ ہوتا ہے. قال رب انی اعوذ بک، حضرت نے فرمایا پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں پوچھوں آپ سے وہ جس کا مجھے پتہ ہی نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر آپ معاف نہ کرے، مالا مال نہ کرے، اکم من الخاسرین، ہو جاؤں گا نقصان والوں میں سے. قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا اے نوح اتریے میری سلامتیاں لے کر، یا یہ کہ السلام علیکم لے کر. اے نوح اتریے، میں سلام کرتا ہوں آپ کو. علماء نے لکھا ہے آتے جاتے سلام ثابت، آتے جاتے سلام ثابت. اور بڑا چھوٹے کو بھی سلام کر سکتا ہے، خاون بیوی کو، ماں بیٹی کو، ساس بہو کو، استاد شاگرد کو. اللہ سلام کر رہے نا. اے نوح اتریے پوری سلامتیوں کے ساتھ، پوری سلامتیوں کے ساتھ اتریے. روح البیان میں ہے نوح علیہ السلام نے جیسے ہی اترنے، جب کشتی موج میں آئی چکر کاٹ رہی تھی
آسمان سے پانی، نیچے سے پانی، طوفان. تو اچانک نوح علیہ السلام نے کہا واہ رب، اے میرے رب. جبریل آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا ایک بوڑھیا ایمان لائی تھی، 10 سال سے مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ رب کا وعدہ ہے کہ اس قوم پر عذاب آئے گا، مجھے بھولنا نہیں، ساتھ رکھنا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ کشتی میں بٹھاؤں گا، میں بھول گیا اس کو، اور پانی پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ اے نوح، اس کا ایمان مجھ پر تھا، آپ مجھ پر چھوڑیں. جب حضرت کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری اور یہ سارے حضرات بخیر و عافیت نیچے آئے تو حضرت دیکھتے ہیں کہ بہت دور ایک جگہ جھونپڑی کھڑی ہے، جبکہ اور کوئی مکان دیوار موجود نہیں ہے، اور اس جھونپڑی سے پانی ٹپک رہا ہے. نوح علیہ السلام اس کے پاس آئے، دیکھا تو اندر بوڑھیا بیٹھی ہوئی مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہے، ذکر و شغل میں لگی ہوئی. حضرت نے کہا او بوڑھی کچھ پتہ چلا؟ کہا جی حضرت انتظار ہے، آپ تشریف لائیں گے بتائیں گے تو میں ساتھ چلوں گی. کہا وہ بیڑا غرق ہو گیا، کافر ہوگا. کہا حضرت مجھے تو آپ نے بتایا نہیں. کہا پوری دنیا کا پانی بہہ گیا، آسمان میں جتنا پانی تھا نیچے پھینکا، زمین میں جتنا پانی تھا اوپر پھینکا، اور نصف سماوات تک پانی اوپر چڑھ گیا ہے. تو تجھے پتہ نہیں چلا؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہوا. حضرت دیکھ رہے کہ جھونپڑی ڈوبی ہوئی ہے اور پانی ٹپک رہا ہے ہر طرف سے، اندر قطرہ نہیں گر رہا ہے. پوچھا کہ کچھ پتہ چلا؟ اس نے کہا ہاں کچھ دن ایسے آئے ہیں کہ آگ بہت مشکل سے جلتی تھی، آگ نہیں جلتی تھی. تو حق تعالی شانو کی طرف سے حضرت نے بتایا کہ اس وقت اللہ نے پوری دنیا کے آگ کو سرد ہونے کا حکم دیا تھا، پانی جب بہت زیادہ زوروں پر تھا. ایمان کی برکت سے اللہ نے اسے بچایا.